حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق گزارے، جیسا کہ ہمارے رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنانے کی ہر مسلمان کو اللہ کریم نے اس کا حکم دیا۔ جب مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنا لیتا ہے تو وہ ہر وقت عبادت میں ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی عبادت ہے۔ جب بندے کی روزمرہ زندگی کے معاملات درست طریقے سے شریعت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں گے تو اس کا دن بھی عبادت میں گزرے گا، ساری رات بھی اس کی عبادت میں گزرے گی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ کامیاب زندگی وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو۔ اگر ہمارا جینا مرنا سونا جاگنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو جائے تو یہ سارے کام عبادت بن جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس تمہیں فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہر وقت بندے کو عبادت میں رہنا چاہیے۔ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ دن میں 5 نمازیں پڑھ لیں اور سال میں 30 روزے رمضان کے روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دے دی اور حج کر لیا۔ عبادت یہ نہیں ہے۔ مومن کا ہر عمل، اس کا ہر کام عبادت ہے اگر وہ شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو۔ اس کا رزق حلال کمانا بھی عبادت، رشتہ داروں سے ملنا بھی عبادت، دوست کے ہاں جانا عبادت، پڑوسیوں سے ملاقات کرنا عبادت، کھانا کھانا عبادت، لباس پہننا عبادت، اس کا سونا عبادت۔ اگر یہ روزمرہ کے سارے معاملات سنت کے مطابق ہو جائیں تو یہ سب کا سب، اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ملنا جلنا آنا جانا، یہ سب کا سب عبادت میں شمار ہوگا۔ پیارے اسلامی، یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سونے جاگنے کھانے پینے اور گفتگو کرنے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہیں تو وہ رب کریم کی رحمتیں ان پر چھما چھم برستی ہیں، کیونکہ سنتوں پر عمل کرنے والوں کو رب کریم کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ سنت پر عمل کرنے والوں کا شمار رب کریم کے پسندیدہ بندوں میں ہوتا ہے۔ سنتوں پر عمل کرنے والوں کو خوف خدا نصیب ہوتا ہے۔ سنتوں پر عمل کرنے والوں کو فکر آخرت کی سوچ ملتی ہے۔ سنت پر عمل کرنے والوں کو حقیقی محبت رسول نصیب ہوتی ہے۔ سنتوں پر عمل کرنے والوں کو کئی شہیدوں کا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ سنتوں پر عمل کرنے والوں کو دونوں جہان میں کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں۔ سنتوں پر عمل کرنے والوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشندی اور قرب حاصل ہوتا ہے۔ آئیے سنتوں پر عمل کا جذبہ بڑھانے کے لیے ہم ایک واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ہبۃ اللہ طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ ما فعل اللہ بک، کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ حضرت ہبۃ اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی۔ عرض کی کہ کس سبب سے؟ تو انہوں نے رازدانہ انداز میں کہا سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو پیارے اسلام بھائیو، ہم نے سنا کہ سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ پاک نے حضرت ہبۃ اللہ کی مغفرت فرما دی۔ یاد رکھیے بزرگان دین، صحابہ کرام، صحابیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کریمہ کی پیروی کو لازم اور ضروری جانتے تھے۔ بال برابر بھی کسی معاملے میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور سنتوں کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک محدث صاحب حضرت عتبہ بن خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہیں وقت کے خلیفہ بغداد مامون رشید نے اپنے ہاں دعوت پر بلایا۔ دسترخوان بچھایا گیا اور انواع اقسام کے کھانوں کی ڈشیں رکھی گئیں۔ آپ نے کھانا تناول کیا اور جب وہ کھانے کے برتن اٹھا لیے گئے تو دسترخوان پر جو کھانے کے ذرات گرے ہوئے تھے، حضرت عتبہ بن خالد رحمۃ اللہ الماجد وہ دسترخوان پر سے ذرات چن چن کر آپ تناول کرنے لگے۔ بادشاہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ یہ نیچے پڑی ہوئی چیزیں، گری پڑی چیزیں کھا رہے ہیں۔ تو ماتھے پر بند لا کر بادشاہ کہنے لگا حضرت کیا کر رہے ہیں آپ؟
کہ نیچے سے چیزیں اٹھا کر کیوں کھا رہے ہیں؟ اگر آپ کا پیٹ نہیں بھرا تو آپ مجھے بتائیں، میں کھانا اور آپ کو لا دیتا ہوں، آپ یہ تو ایسا تو نہ کریں۔ تو حضرت سیدنا عتبہ بن خالد رحمۃ اللہ الماجد نے فرمایا کہ میں تو حضور کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے حدیث سنی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دسترخوان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن چن کر کھائے گا وہ تنگ دستی سے بے خوف ہو جائے گا، کبھی اس کے اوپر تنگ دستی نہیں آئے گی۔ تو میں تو اس حدیث مبارکہ پر عمل کر رہا ہوں۔ جو دسترخوان پر گرے ہوئے ذرات اٹھا کر کھائے جاتے ہیں، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ دسترخوان پر گرے ہوئے ذرات اٹھا کر کھا لے، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دسترخوان پر گرے ہوئے ذرات اٹھا کر کھا لے، اللہ کریم اس کی اولاد در اولاد کو کم عقلی سے محفوظ رکھتا ہے۔ دسترخوان پر گرے ہوئے ذرات اگر بندہ اٹھا کر کھا لے تو اپنی زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہ ہو۔ سیدنا عتبہ بن خالد رحمۃ اللہ الماجد نے کہا کہ میں تو حضور کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، حدیث پر عمل کر رہا ہوں۔ مامون رشید حدیث پاک سن کر بڑا متاثر ہوا اور اپنے غلام کو اشارہ کیا تو غلام 1000 دینار کی تھیلی لے کر آیا۔ مامون رشید نے وہ 1000 دینار کی تھیلی حضرت محدث کو پیش کر دی تو عتبہ بن خالد رحمۃ اللہ الماجد فرماتے ہیں کہ دیکھ بادشاہ، ادھر میں نے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا، ادھر میرے رب نے مجھے ہاتھوں ہاتھ غنی کر دیا۔ اگر بندہ اخلاص ہو اور یقین ہو اور حضور کی حدیث پر عمل کرے تو یہ زندگی کو مشکل نہیں ہے۔ جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے، ہم اگر حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھائیں، بسم اللہ پڑھ کر، پھر دسترخوان پر جو ذرات گر جائیں انہیں اٹھا کر کھا لیں تو پھر دیکھیں رزق کے اندر برکت کیسی ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم اللہ رسول سے بالکل نہیں ڈرتے، ہم معاشرے سے بہت ڈرتے ہیں۔ ہم معاشرے سے ڈر کی بنا پر بہت ساری اچھائیاں چھوڑ دیتے ہیں، بہت ساری نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر ہم ایک مجلس میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوں تو کیا ہمارے اندر اتنی ہمت ہے کہ ہم برتن کو اچھی طرح سے صاف کریں؟ جبکہ برتن کو انگلی سے اچھی طرح صاف کرنا اور انگلیاں چاٹنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن ہمارا ہے یہ اسلامی معاشرہ۔ ہم جس مجلس میں بیٹھتے ہیں سب کے سب مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے، جس کی بنا پر ہمیں بے برکتی ہے، بے برکتی کا رونا روتے ہیں۔ رزق کی بے قدری ہے، رزق کو بہت زیادہ ضائع کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھیں معمولی سا بھی رزق حضور نے کبھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ برتن کو اچھی طرح صاف کرتے، پھر اسی برتن میں تھوڑا پانی ڈال کر اس برتن کو صاف کر کر آپ وہ پانی پی جاتے تاکہ وہ جو تھوڑے بہت اجزاء رہ گئے ہیں وہ پانی سے دھل کر وہ بھی پیٹ کے اندر جائے، ذرا سا بھی کوئی رزق کا ذرہ جو ہے وہ کچرا کھونڈی میں اور نالی وغیرہ میں نہ جائے۔ جو کھانا کھانے کے بعد اچھی طرح برتن صاف کرے، برتن اس کے دعا کرتا ہے۔ جو کھانا کھانے کے بعد اسی برتن میں تھوڑا پانی ڈال کر اس کو گھول کر پی لے، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، دیکھا روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر گرا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، اس کو صاف کیا، تناول کیا، فرمایا عائشہ اس کی قدر کرو، یہ جس قوم سے نکلی ہے دوبارہ پلٹ کر نہیں آئی۔ روٹی کی عزت، روٹی کا اکرام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، لیکن فی زمانہ ایک بنگلے میں رہنے والا بھلے ارب پتی ہو یا جھونپڑی میں رہنے والا مزدور ہو، وہ بنگلے میں رہنے والا ارب پتی وہ بھی رزق ضائع کرتا ہے اور ایک جھونپڑی میں رہنے والا مزدور وہ بھی رزق ضائع کرتا ہے۔ اس وقت رزق ضائع کرنے سے بچا ہوا کوئی بھی نہیں ہے، بھلے ہماری قرآن حدیث کی محفلیں ہوں اس میں نیاز ہو اس میں بھی رزق ضائع کیا جاتا ہے، ہمارا کوئی شادی یا ولیمہ کا فنکشن ہو اس میں بھی رزق ضائع کیا جاتا ہے، نیازیں بھی ضائع کی جا رہی ہوتی ہیں اور شادیوں پر بھی بے بہا کھانا جو ہے وہ ضائع کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں رزق عطا فرماتا ہے اس کی بے قدری اور بے حرمتی کی جاتی ہے، اور بہترین اللہ پاک کا دیا ہوا رزق وہ کچرا کھنڈی کے اندر اور نالیوں کے اندر اس کو پھینکا جاتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے کہ برکت نہیں ہے۔ تو میرے محترم اسلامیو، نبی علیہ السلام کی یہ بڑی پیاری سنت کہ حضور زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے، دسترخوان پر گرے ہوئے ذرات کو بھی اٹھاتے، برتن کو اچھی طرح سے صاف بھی کرتے۔ اگر ہمارا بھی یہ کھانا کھانے کا انداز ہو جائے تو یہ کھانا عبادت میں شمار ہوگا، یہ کھانا کھانا بھی عبادت کہلائے گا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر ادا کو بڑی غور سے دیکھا کرتے تھے اور پھر اس ادا کو اپنایا کرتے تھے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک غلام نے حضور کو دعوت دی، تو غریبوں کی دعوت بھی قبول کرنی چاہیے، غریب کے گھر بھی جانا چاہیے اگر کوئی دعوت دے، اور جیسا مرضی کھانا دے اس کو کھانے کو خوشی سے تناول کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں حضور تشریف لے گئے اور اس نے نمکین گوشت کے ٹکڑے تھے اور کدو تھا، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدو کی کاشیں نکال نکال کر تناول فرما دے، تو میں نے جان لیا کہ حضور کو کدو بڑا پسند، تو تب سے مجھے بھی کدو بڑا پسند کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند۔ تو اگر اس نیت سے ہم بھی اگر کدو کھائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند، تو کدو کھانے کا ثواب ملے گا، کدو کھانا بھی یہ عبادت کے اندر شمار ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سنت کو پرفتن دور میں ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ پرفتن دور فرمایا وہ دور جس دور میں سنتیں ترک کر دی جائیں، وہ دور جس دور میں سنتوں کو اپنایا نہ جائے، سنت کا مذاق بنایا جائے، سنتوں کو اچھا نہ سمجھا جائے، جو اس دور کے اندر ایک سنت کو زندہ کرے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو میرے محترم اسلامیوں، ہم اپنے سارے دن اور رات کو عبادت بنا سکتے ہیں اگر ہمارے دن اور رات کے سارے معاملات حلال طریقے سے ہوں اور وہ سنت کے مطابق ہو جائیں۔ جیسے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید کو کھانا دیا اور کہا کہ دریا کے اس کنارے میرا پیر بھائی عبادت میں مشغول ہے، اس کو جا کر کھانا دے آؤ۔ اس نے کہا کہ حضرت میں دریا میں سے گزروں گا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ دریا کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ مجھے اس نے بھیجا ہے کہ جس نے نکاح نہیں کیا، جس کے بیوی بچے نہیں ہیں۔ بڑا حیران ہوا، کوئی جانتا تھا کہ پیر صاحب کے تو بیوی بچے ہیں، تو یہ کیا، یہ جھوٹ کیسا؟ بہرحال وہ دریا پر گیا تو دریا نے فوراً راستہ دے دیا، دریا سے گزر کر گیا، وہ دوسری طرف وہ حضرت عبادت میں مشغول تھے، انہیں کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا تناول کیا، اب وہ برتن لے کر واپس آنا تھا، کہا کہ میں دریا سے کیسے گزروں؟ تو انہوں نے کہا کہ دریا کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ مجھے اس نے بھیجا جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ بڑا حیران ہوا، ان کے بیوی بچے ہیں، کہتے ہیں میرے بیوی بچے نہیں ہیں، میرے سامنے کھانا کھا کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے کھانا نہیں کھایا۔ بہرحال وہ دریا کے پاس آیا تو دریا نے بھی فوراً راستہ دے دیا۔ یعنی کہ اگر یہ جھوٹ ہے تو یہ کرامت کیوں ظاہر ہو رہی ہے؟ دریا بھی فوراً راستہ دے دیتا ہے۔ تو اس نے آ کر پوچھا کہ حضرت یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ کے بیوی بچے اور آپ کہہ رہے میرے بیوی بچے نہیں ہیں۔ انہوں نے کھانا کھایا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ اصل میں ہم نے سنت ادا کی ہے، نکاح کرنا سنت ہے، ہم نے سنت ادا کی ہے، سنت ادا کرنا عبادت ہے۔ ان حضرت نے بھی جو کھانا کھایا ہے وہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے کھایا ہے اور سنت کے مطابق کھایا ہے، حلال کھایا ہے۔ تو اگر بندہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھانا کھائے، حلال کھائے اور جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق کھائے، تو یہ کام کھانا کھانا نہیں شمار ہوتا، یہ بھی عبادت شمار ہوتا ہے۔ تو میں نے بھی عبادت کی ہے، انہوں نے بھی عبادت کی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا۔ واقعی انہوں نے کھانا نہیں کھایا بلکہ انہوں نے عبادت کی ہے۔ تو اگر بندہ حلال طریقے سے حلال معاملات کو سنت کے مطابق کرے تو یہ سب کا سب عبادت میں شمار ہوگا۔ آپ کا گھر سے نکلنا عبادت، آپ نے دایاں قدم گھر کے باہر رکھا اور دعا پڑھی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آپ کا گھر سے نکلنا باہر جو ہے یہ عبادت کہلائے گا۔ اب آپ گھر سے کیوں نکلے ہیں؟ آپ رزق حلال کی تلاش میں نکلے ہیں، تو با قدر ضرورت رزق حلال حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کے لیے جو تکلیفیں آ رہی ہیں، جو آپ کو محنت کرنا پڑ رہی ہے، جو تھکاوٹ آ رہی ہے، اس پر ثواب ہے اور گناہ کا کفارہ ہے۔ تو آپ جو دن بھر میں کام کاج کرتے رہے ہیں یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ آپ گھر واپس آ رہے ہیں اور آپ نے گھر میں داخل ہوتے وقت دایاں قدم اندر داخل کیا، نکلتے وقت بایاں قدم باہر نکالنا چاہیے، آتے وقت دایاں قدم اندر داخل کیا، گھر والوں کو سلام کیا، یہ گھر میں آنا بھی عبادت کہلائے گا۔ آپ شوز پہننے لگے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کیا، پھر بایاں داخل کیا، یہ شوز پہننا بھی عبادت کے اندر شمار ہوگا۔ آپ نے آئینہ دیکھا، آئینہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ حضور آئینہ دیکھتے تھے، آئینہ دیکھنا سنت مبارکہ ہے، آپ نے سنت کی نیت سے آئینہ دیکھا، آئینہ دیکھ کر آپ نے آئینے دیکھنے والی دعا پڑھی، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہ تو نے مجھے خوبصورت چہرہ بنایا ہے، میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا۔ آئینہ دیکھنے کا بھی ثواب، آئینہ دیکھنا بھی عبادت کہلائے گا۔ اب آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر سو رہے ہیں کہ میں نے صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے، یہ ساری رات سونا عبادت کہلائے گا۔ یہ آپ سو نہیں رہے، یہ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ آپ دن بھر میں کہتے ہیں کہ دن بھر میں کام کاج سے بندہ جو تھک جاتا ہے اور تھک کر جب آرام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ، اس کے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔
اب وہ سو اس لیے رہا ہے کہ مجھے صبح فجر میں اٹھنا ہے، تو یہ سونا بھی اس کا عبادت ہے۔ اب وہ سوتا کیسے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھا، قبلے کی طرف منہ کیا، دائیں کروٹ ہوئے۔ اب بندہ اس انداز میں سوتا ہے سنت کے مطابق، سونے سے پہلے کی دعا پڑھی اللہم بسم اموت و احیا، اب اس کا سونا عبادت میں۔ جیسے ہی آنکھ کھلی ہے تو جاگنے کی دعا پڑھ رہا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جاگنے کی اس نے دعا پڑھی۔ تو یوں غور کریں کہ ہمارے سارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا اٹھنا جاگنا آنا جانا سب کا سب عبادت ہے، اگر وہ حلال ہو اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ یوں بندے کی پوری زندگی اس کی عبادت میں گزرتی ہے، اس کے دن بھی عبادت میں گزرتے ہیں اور اس کی راتیں بھی عبادت میں گزرتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو بیان کریں یہ بھی میلاد ہے، حضور کی سیرت کو بیان کریں تو یہ بھی میلاد ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر اپنا لیا جائے تو یہ سب کا سب عبادت میں شمار ہوتا ہے، عبادت کہلاتی ہے۔ بزرگان دین جو ہے وہ بڑی سختی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے۔ ایک حضرت نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بچوں کو گود میں اٹھانا یہ حضور کی سنت ہے، اور بس اوقات بچے حضور کے کپڑوں پر پیشاب بھی کر دیا کرتے تھے۔ کہتے میرے نہ تو کوئی نواسا تھا نہ کوئی میرا پوتا پوتی تھا، تو میں ان کو گود میں نہیں اٹھا سکا، میری وصال کا وقت آ گیا ہے، اگر میرے مرنے کے بعد بھی کوئی میرا پوتا پوتی پیدا ہو تو میری قبر پہ اس کو ضرور پیشاب کروانا۔ دیکھیں کیسا بزرگان دین کا ایک سنت پر عمل کرنے کا شوق ہوتا تھا کہ یہ چیز میری رہ گئی ہے، میرا کوئی پوتا پوتی نہیں نواسا نواسی نہیں جس کو میں گود میں اٹھاتا اور وہ مجھ پر میرے کپڑوں پر پیشاب کرتا، ایسا معاملہ میرے ساتھ نہیں ہوا۔ تو فرمایا میرے مرنے کے بعد میری قبر پر اگر میرا کوئی نواسا نواسی پیدا ہو تو اس کو میری قبر پر پیشاب کروانا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ کا انتقال ہونے لگا تو وہ رونے لگے، کہا کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ایک سنت چھوٹ گئی۔ ان کا ہم نے تو آپ کو پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارتے ہوئے دیکھا ہے، کون سی سنت چھوڑ گئی؟ کہتے ہیں میں نے دین کی تبلیغ کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ناظرین پر پتھر برسائے گئے، میں نے ساری عمر تبلیغ کی لیکن مجھے مارا کسی نے نہیں، مجھے کسی نے پتھر نہیں مارا، مجھے کسی نے تھپڑ نہیں مارا، کہ میرے سے یہ سنت چھوڑ گئی کہ کاش دین کی خاطر مجھے بھی کسی نے مارا ہوتا۔ تو اس سنت کے چھوٹ جانے پر وہ افسوس کر رہے ہیں کہ میرے سے یہ والی سنت رہ گئی ہے کہ کاش کوئی میں دین کی خدمت کرتا اور اس بنا پر کوئی مجھے مارتا۔ تو ایسا بزرگان دین کا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ تو میرے محترم اسلام بھائیو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی کا اللہ کریم نے ہمیں امتی بنایا، اور ہمارے لیے کتنا بڑا اللہ پاک نے انعام رکھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو اختیار کریں گے، اللہ تعالی ہمیں وہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، سنت پر عمل کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ من احب سنتی فقد احبانی، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہونی چاہیے، ہم سنتیں سیکھیں۔ بزرگان دین کا ہوتا تھا کوئی کام اس وقت تک نہیں کرتے تھے جب تک معلوم نہ کر لیتے تھے کہ اس میں سنت طریقہ کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ میں خربوزہ نہیں کھاتا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ خربوزہ کاٹ کر کھانا سنت ہے یا توڑ کر کھانا سنت ہے، پہلے مجھے معلوم ہو جائے پھر کھاؤں گا میں، یعنی کہ یہ ان کا انداز ہوتا تھا۔ تو ہم بھی سیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا کیا ہیں، تو اس کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں، کھانے پینے میں، ملنے جلنے میں، آنے جانے میں سنت کا لحاظ رکھیں گے تو اس میں بڑا ہی اجر و ثواب ہوگا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ جلدی میں انجانے میں چپل پہنتے وقت پہلے بایاں پیر چپل میں داخل کر دیا، ایک دم انہیں خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ تو خلاف سنت کام ہو گیا، پہلے دایاں پیر داخل کرنا چاہیے پھر بایاں کرنا چاہیے۔ اب یہ جان بوجھ کر نہیں ہوا، انجانے میں ہوا، انجانے میں خلاف سنت کام ہونے پر انہوں نے 2 گیہوں کی بوریاں خیرات کی، 2 گیہوں کی بوریاں انہوں نے خیرات کی کہ مجھ سے انجانے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دی۔ تو کیا ہم ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں؟ چپل پہنتے وقت، لباس پہنتے وقت، لباس اتارتے وقت، سوتے وقت، اٹھتے وقت، واش روم جاتے وقت، واش روم سے باہر آتے وقت،
ان چیزوں کا ہمیں بالکل توجہ نہیں، بالکل دھیان نہیں. اگر تھوڑی سی توجہ اور دھیان کر لیں گے تو ثواب حاصل ہو جائے گا. ثواب کمانا کوئی مشکل نہیں، ڈھیروں ڈھیر روزانہ ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.